بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، جے یو آئی کی سیاست جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ دو دھڑوں کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹانس ہے، ان کا بیانیہ ہے، اور دوسری طرف مولانا خانم الشیرانی ہیں، حافظ حسین احمد ہیں، مولانا گل نصیب ہیں، مولانا شجاع الملک ہیں، اور ان کے خلاف بھی آوازیں جو ہیں وہ جے یو آئی میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور خود یہاں تک کہ خانم الشیرانی صاحب نے یہ بھی الزام لگا دیے کہ مولانا فضل الرحمان خود سلیکٹڈ ہیں۔ اور بھی معاملات جو ہیں پارٹی کے اندر تقسیم جو ہے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ تقسیم واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ کیا واقعی جے یو آئی جو ہے مزید آگے دھڑے بندی کا شکار نظر آئے گی؟ یہ ہمارا پہلا موضوع۔ پروگرام میں ذکر کریں گے موجودہ امریکی صدر ٹرمپ کا، جس میں انہوں نے دفاعی بجٹ کے حوالے سے کئی معاملات میں ویٹو کیا ہے، اور ساتھ ہی جرمنی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ امام مسجد کو وہاں پہ شہید کیا گیا، اور بھارت کا بھی ذکر کریں گے کہ بھارتی میڈیا کو لندن کے اندر جرمانہ سنایا گیا، اور وہ جرمانہ کسی ایک بات پہ نہیں، جھوٹ بولنے پر، اور جو مسلسل بھارتی میڈیا کی جو جھوٹ ساز فیکٹری ہیں وہ پوری دنیا میں اب بے نقاب ہونے لگی ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، آج بھی غفور حیدری صاحب نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے کہ اگر نیب کا کوئی نوٹس ملا تو اس کے بعد ڈائریکٹ اداروں کے خلاف دھرنا دیا جائے گا، ہم عمران خان کے خلاف نہیں۔ یہ جو ایک سیاست کا انداز ہے، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا حالیہ دنوں میں خود جے یو آئی کے اندر سے مولانا کی مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ یہ ایک تو ٹائمنگ پہ گفتگو کر لیں کہ اس ٹائم پہ ہی کیوں یہ لوگ سامنے آئے، اور یہ جو تھریٹ ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے کتنا بڑا ہے اندر سے؟ دیکھیں، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ بندے کی لوکیشنز کو دیکھ کے، کیونکہ ظاہر بات ہے مولانا جو ہیں ان کو میں ایک اسلامی پولیٹیشن نہیں سمجھتا ہوں۔ مسلمان پولیٹیشن ہیں لیکن اسلامی پولیٹیشن نہیں ہیں۔ جمعیت علماء اسلام خود ایک نام ایسا ہے جیسے کسی ٹریڈ یونین کا نام ہوتا ہے، یعنی علماء کی ایک پارٹی۔ علماء کی جب پارٹیاں بناتے تو عام آدمی تو ختم ہو گیا نا، اس کے ساتھ تو ختم۔ وہ کرتے ہوئے ہی ہیں، اپنے ایک مسلک کی خاص طور پہ حفاظت کرتے رہے ہیں، اور ان کا کوئی تعلق ایک نظام کی شریعت، آج تک انہوں نے مولانا کبھی شریعت نظام کے نفاذ کی بات نہیں کی، ہمیشہ جمہوریت کی جدوجہد کی ہے۔ ان کے والد محترم بھی یہ جمہوریت کی جدوجہد کے اوپر بلیو کرتے تھے، اور یہ جمعیت علماء ہند کا مسلک تھا۔ جمعیت علماء ہند بھی شروع دن ہی سے بیسیکلی ایک سیاسی جدوجہد کی علامت تھی، اور اسی لیے انہوں نے کانگریس کے ساتھ انہوں نے پیکٹ کیا تھا، کیونکہ اگر وہ اسلام کے نظام کی جدوجہد کرتے تو ان کا آئیڈیل جو تھا وہ مسلم لیگ بنتی تھی، کہ ایک ایسا خطہ ارضی ہو جہاں کہ ہم مدینہ کی ریاست، جو مطلب عمران خان بنی سید الانبیاء کے مدینہ کی ریاست قائم کرتے۔ مولانا غفور حیدری کلات کے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کلات اور مستونگ ایک زمانے میں ایک ہی ضلع ہوتے تھے، جس میں ڈوین کر کے میں اس کی جگہ مستونگ میں آیا تھا۔ ان سے میرے پرانے تعلقات ہیں، اس علاقے سے ہم نے۔ کلات ایک انسرجنسی کا ایریا ہے، اور ہمیشہ سے رہا ہے، آج سے نہیں۔ 73 نہیں بلکہ 1948 میں جو پہلی انسرجنسی ہوئی تھی پرنس عبد الکریم کی، وہ کلات میں ہوئی تھی، اور مستونگ سے وہ بھاگ کے افغانستان چلا گیا تھا۔ اس کے بعد جو دوسری انسرجنسی کلات کے ہوئی ہے 60s کے اندر، اور وہ بھی اسی جگہ پہ شیرود مری وغیرہ کی جب ہوئی تھی وہ بھی، اور وہ نواب نوروز خان جوالوان سے جو آئے تھے، جن کو جیل میں بیچارے انتقال کر گئے تھے، ان کے بیٹوں کو پھانسیاں بھی تھی، وہ بھی کلات کا علاقہ تھا۔ اس وقت بھی جو رودبار کا علاقہ ہے وہ سارا وہ کلات کا علاقہ، اور یہ اس کے MNA ہیں۔ صحیح۔ غفور حیدری صاحب کی سیاست میں ان کو ایک مزاج سخت کا بیان چاہیے ہوتا ہے اس پالیٹکس میں زندہ رہنے کے لیے۔ ایک بات یہ، مولانا فضل الرحمان کی سیاست جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان ایک ایڈجسنٹ ڈسٹرکٹ ہے شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے، اور وہ وانا اور یہ سارا کچھ۔ اور مولانا ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ایڈجسنٹ ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر انفلوئنس آتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے شمالی وزیرستان سے مہاجر آیا ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹھہرے گا، جنوبی وزیرستان سے آیا ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹھہرے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک فضا بنتی ہے، اس فضا میں اگر آپ اس طرح کی پالیٹکس نہ کریں تو آپ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ وہ مولوی ہے جو پیٹھ دکھا گیا، یہ مجاہدین کا ساتھ دیتا، یہ فلاں کا، وہ وہاں کیا ہے، یہ وہ مولوی ہے جو بلوچ کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس لیے مولانا شیرانی چونکہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جسے یوب کہتے ہیں، اور یوب وہ علاقہ ہے جہاں دور دور تک اس قسم کی کوئی صورتحال موجود نہیں، اس لیے مولانا شیرانی کی سیاست کمفرٹیبل ہے۔
اس لیے مولانا شیرانی جو بھی بیان دیں گے، اس لیے مولانا گل نصیب کی پمفلٹ ہے، مولانا وہ جو کیا نام تھا اس میں شجاع وہ تھا، ایک اور بھی ہیں اس میں مولانا اسمت اللہ وغیرہ، یہ ان کی مسلم باغ کی سیاست، یہ وہ ایک تو نظریاتی JUI تو آلریڈی بنی ہوئی ہے، وہ بہت عرصے سے مولانا نور محمد شاید میرا خیال ہے مولانا نور محمد بنائی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اکبر بھٹی کا ساتھ دیا تھا، اور ان میں سے ایک مولوی صاحب تھے مولانا خوستی، وہ مولانا شیرانی کے علاقے کے تھے، تو ظفر اللہ جمالی مرحوم اللہ جنرل نصیب کرے وہ چیف منسٹر بننا چاہتے تھے، لیکن ہوا یہ تھا کہ 40 سیٹیں تھیں، 41 بنتی اسپیکر کے ساتھ، صحیح ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اسپیکر جس وقت وہاں سے چلا جائے گا اوپر ایک، تو پھر نیچے ہمارا مسئلہ خراب ہوتا، ایک سیٹ انہوں توڑنا چاہتے تھے، تو انہوں نے مولانا خوستی کو تیار کیا کہ مولانا صاحب جو ہیں آپ نے بائک کٹ کر کے نکل جائیں۔ اچھا ٹھیک، تو مولانا کو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ ہوتا تھا، 5 لاکھ روپے طے ہوا، نقد پیسے نہیں ہوتے تھے، ATM نہیں ہوتے تھے، ایک بہت بڑے دکاندار تھے، اس کی رات کو دکان کھلوائی گئی، اس کا غلات سے پیسے نکلوائے گئے، کچھ کیا گیا، وہ کہیں کہ میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں اس مسئلے کا، وہ پورے نہیں ہو رہے تھے، وہ پھر پورے کیے گئے، تو مولانا اس نے جب وہ ووٹنگ شروع ہوئی تھی، ایک طرف بکٹی کھڑے تھے، ایک طرف وہ تھے نور بارودئی صاحب جو تھے اسپیکر تھے، تو اچانک مولانا نے تقریر کی کہ ہم نہیں، ہمارے نزدیک دونوں شیطان ہیں اور ہم جت ہیں۔ وہ جا کے وہ باہر جا کے بیٹھ کے وہاں پر، اتنے میں ان کو شور مچ گیا، گنتی شروع ہوئی، کوئی ادھر سے نہیں غلط ہے، فلاں ہے، شے ہے، اوپر سے BSO کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ باہر آ کے سگریٹ پینے لگ گئے۔ پھر ان کو کئی خیال آیا کہ میں جا کے دیکھوں کہ میرا کام ہو گیا کہ نہیں، کوئی ضابطہ ہے۔ وہ جب اندر پہنچے تو اس وقت اسپیکر اناؤنس کر رہا تھا کہ کاؤنٹنگ کے لیے گیٹس بند کر دو، یہ اندر آ گیا، گیٹ بند ہو گیا، اب یہ باہر جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں، وہ نیچے کہیں اس میں چھپ گئے، یہ ہوا، اسپیکر نے اناؤنس کر دیا۔ اس وقت بنی تھی یہ اپنا یہ نظریات تھی، مولانا عبدالسلام ہوتے کے جمعیت چھوڑ گئی تھی بھٹی کو، اور مولانا عبدالسلام ہوتے تھے لور لائک کے تھے کسی اور جگہ، انہوں نے بھٹی کا ساتھ دیا تھا۔ بھٹی صاحب خود کہا کرتے تھے کہ جس وقت یہ نیب کا ساتھ دیتے تھے نا مولوی، تو ان میں سے 2 ملاؤں کو میں نے نیب سے توڑا تھا، مولانا صالح محمد اور مولانا حسن جان، صحیح، اور ان کو میں نے وزیر بنایا۔ کہتا کون کہتا مولوی نہیں بکتے، مطلب یہ تانا دیتے ہوتے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سیاست کے اندر دین جتنا بدنام ہوا ہے نا، اسلام جتنا بدنام ہے، اس کا سوچ نہیں سکتے، اور سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ پھر ایک مولانا صالح احمد کی بیٹی کو اس نے پتہ نہیں MNA بھی بنایا تھا، یہ تو وہاں پر جو سیاست ہے ٹرائبل سوسائٹی کی وہ بالکل اور طرح کی۔ تو ایک تو یہ لہجہ جو ہے مولانا غفور حیدری کا، آپ کا، اور فضل رحمان کا، وہ ایک طرح کا۔ چلیں یہ ایک طرح حافظ حسین احمد ہے، حافظ حسین احمد جو ہے وہ چاغی سے تعلق رکھتے ہیں، بلوچ ہیں، مولانا غفور حیدری بھی بلوچ ہیں، حافظ حسین احمد بیسیکلی بروئی سپیکنگ ہے، اور وہ نوشکی کے رہنے والے، چاغی کے رہنے والے، یہ پہلی دفعہ 1988 کے اندر ان کا طلوع ہوا تھا، اور یہ بڑے مزدار قسم کے مولوی ہیں۔ یہ بھی چاہتے تھے کہ اس طرح کی پالیٹکس آپ نہ کھیلو، ہمارے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہے۔ وہ پھر مولانا کی پالیٹکس کے اوپر سب سے بڑا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے افغانستان کا۔ یہ کبھی افغانستان کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی افغانستان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ خود ملا عمر کی جو پالیٹکس تھی وہ بھی اسی قسم تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک گروپ ایسا ہے جو واقعی جہاد کا ساتھ دیتا ہے۔ ایک تبلیغی جماعت سے ملا عمر ناراض تھے بہت سخت، اس لیے کہ جس وقت وہ کابل کے اوپر جنگ لڑی تھی، تبلیغی جماعت نے اپنا وفد بھیج دیا وہاں پر کہ 4 مہینے کا چلا کرو، تو اس نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی۔ تو کمال ہے، ہم لوگ جہاد میں جا رہے تھے، تبلیغ، اور وہ مثال دیا کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے تو منافقین مسجد زرار بنا رہے تھے وہاں پر۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد میں زخمی ہو رہے تھے تو جو منافقین تھے وہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ ایک خاص طور سے بولتے ہوتے تھے وہاں پر اس وقت۔ تو ایک خاص قسم کی، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ڈفٹ رہی ہے بند کے علماء کی، تو مولانا چونکہ پیور پالیٹکس کرتے ہیں، جس طرح نون لیگ کرتی ہے، جس طرح پیپل پارٹی کرتی ہے، جس طرح اپنے ان کو اپنا بےمان اپنے ممبران کو پروٹیکٹ بھی کریں گے، اپنی اسکیمیں بھی لیں گے، اپنے لوگوں کو نوکریاں بھی دلوائیں گے، اپنے اس کے حساب سے سارا کچھ، وہ سارے کام جو پاکستان کا ہر سیاستدان کرتا ہے وہ مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ بنیادی طور پر جمعیت العلماء اسلام ہے، تو اس لیے جمعیت العلماء اسلام علماء کی ایک آرگنائزیشن ہے، جس کو میں ہمیشہ۔ اب یہ حالت پتہ کیا ہوئی ہے؟ اب عثمان صاحب مسئلہ سارا یہ ہے کہ یا تو مولانا کو شکست دینا بہت مشکل کام ہے۔ اچھا، یہ تھریٹس نہیں ہے جو یہ باتیں اٹھ رہی ہیں، مولانا کو طارق جمیل صاحب کر سکے، کتنی بڑی فالوئنگ ہے ان کی، ہر بندہ جو ہے ان کے ہاتھ لیکن طارق جمیل صاحب کی سیاسی جماعت تو نہیں ہے۔ نہیں، دیوبند میں تو مولانا طارق جمیل تھا، جامعۃ الرشید میں باقاعدہ ان کا استقبال ہوا،
جامعۃ الرشید بہت بڑا ادارہ ہے، ضرب مومن چلاتے رہے، بلکہ جامعۃ الرشید کے جو مفتی صاحب ہیں یہ ان کی حکومت تھی افغانستان میں ایک قسم کی. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وہاں باقاعدہ کابل کے اندر باقاعدہ وہ تندور کھولے تھے، اور جب وہ چلے گئی تھی نا اپنا اقوام متحدہ اپنی سمیٹ کے بیکریاں، تو انہوں نے روٹی کی کمی نہیں ہونے دی تھی، اور باقاعدہ ایسے تھا کہ یہ لکھ کے دیتے تھے اور وہ حکمران میں جاری ہوتے تھے. اتنا انفلوئنس تھا. ضرب مومن اس طرح ہونا چاہیے. جامعہ رشیدیہ ٹرسٹ پہلا ٹرسٹ ہے، اس پہ پابندی لگی تھی، آپ کو پتہ ہے، صرف اس لیے کہ یہ طالبان کی مدد کرتے ہیں وہاں پر. تو جہاں اس کے باوجود بھی چونکہ مولانا کی پالیٹکس اس قسم کی ہے کہ اس میں بڑی لوگ آتے ہیں، اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو oblige کیا ہوا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس کس کو مولانا نے کس کس جگہ پہ oblige کیا ہوا ہے. تو مولانا بڑے ویل انٹرینجڈ ہیں، اور مولانا جتنی پیک پہ لے کے جائیں گے یہ میرا آج ہے اتنا ہی بڑا بارگین کریں گے. اچھا ہسٹری بیان کر رہے ہیں مولانا اتنا ہی بڑا بارگین کریں گے. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا جہاں جا کے پنڈی میں دھرنا دیں گے تو بغیر کسی وجہ کے ہوگا، یا بغیر کچھ کیا نہ واپس آ جائیں گے. بغیر کچھ کیے واپس تو گئے تھے. نہیں وہ اس اگلے تھے وہ کہنے پہ گئے تھے نا، اس نے کہا ہے، اس نے حافظ حامد نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ گئے تھے. تو ایسے نہیں گئے تھے، ایسے نہیں گئے. اس نے کہا جب اگلی دفعہ آؤ گے تو ہم تیار رکھیں گے تمہارے لیے تمہارا تحفہ. اچھا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار تحفہ تیار ہے؟ تحفہ تیار ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مولانا صاحب کو کیا تحفہ ملتا ہے. یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے امریکہ کا، جہاں امریکی صدر ٹرمپ نے کچھ ویٹوز کیے ہیں، اس پر بات کریں.